بس 5 منٹ اور آخری گزارش، رمضان المبارک میں دن کو کون کون پانی پیتا تھا؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ کوئی نہیں پی رہا تھا؟ اچھا یہ چھوڑا، پی رہا تھا، سچ بولا ہے اس نے ماشاءاللہ۔ روزہ رکھا ہوا تھا؟ نہیں رکھا ہوا تھا، نہیں رکھا، ویسے پانی پی رہا تھا۔ تو رمضان میں ہم لوگ حلال سے کھانے سے، حلال پینے سے، حلال تعلقات سے میاں بیوی کے بچے نہیں بچے؟ بولو نا، بچے نا۔ رمضان میں روزے میں کون کھاتا ہے، پیتا ہے اور نہ یہ تعلقات رکھتا ہے؟ تو اب رمضان کے بعد ایک پہلی گزارش یہ ہے کہ حرام سے بچیں۔ رمضان میں اگر ہم حلال سے بچے ہیں تو رمضان کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وعدہ ہے سب کا انشاءاللہ۔ حرام صرف کھانے کا نام نہیں ہے، حرام کھائیں گے بھی نہیں، حرام بولیں، جھوٹ بولنا حلال ہے حرام ہے، غیبت کرنا حلال ہے حرام ہے، گالی دینا حلال ہے حرام ہے، ناشکری کے بول لینا حلال ہے حرام ہے، حرام ہے۔ تو حرام سے بچیں گے، حرام کھائیں گے بھی نہیں، حرام بولیں گے بھی نہیں، اور دوسری چیز حرام دیکھیں گے نہیں۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھ لینا، محبت بری نگاہ سے دیکھ لینا حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، علماء صلحاء کو دیکھنا عبادت ہے۔ نامحرم غیر محرم مرد کو عورت کو، مرد عورت کو دیکھنا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ہم نگاہ کو بھی حرام سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ قرآن سننا عبادت ہے، نعت بھی صحیح طرح مفہوم کی ہو، میں نے قید لگا لی تو سننا تو وہ بھی عبادت ہے، اور وعظ و نصیحت یہ سننا یہ بھی عبادت ہے۔ غیبت جیسے کرنا گناہ ہے، حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ گانے اور قوالی وغیرہ یہ جیسے خود کرنا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ ہم اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ تو پہلا کام یہ ہو گیا کہ رمضان میں ہم حلال سے اگر بچے ہیں، انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم حرام سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان میں ماشاءاللہ اب رات کو 20 رکعت پڑھتے تھے اور فجر کی نماز میں بھی آتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر میں اگر کوئی اٹھنا چاہے تو اٹھ سکتا ہے، نماز میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ کوئی خاتون یہ بہانہ نہ کرے کہ میرا میاں سخت۔ فرعون کی بیوی آسیہ سے بھی کوئی آدمی جو ہے یہ کہہ سکتے تو وہ کہہ سکتی تھی شاید میرا میاں سخت فرعون کی بیوی ہو کر اس نے جو ہے توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، تو پھر یہاں کسی خاتون کو یہ عذر نہیں ہوگا کہ میرا میاں بڑا سخت تھا اس لیے میں یہ نہیں کر سکی۔ تو مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے، نماز کی پابندی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ 2 ہو گیا، اور تیسرا اور آخری یہ کہ قرآن مجید کی تھوڑی بہت تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی تھوڑی بہت توجہ حضرات کی ہے۔ 2 منٹ میرے پاس ہے۔ ہمارا آخری سہارا محمد مصطفیٰ ہے۔ کون ہے بولو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفارش کریں گے اگر کل قیامت میں وہ ہمارے خلاف اللہ کے سامنے دعویٰ کرے تو ہم بچ سکتے ہیں؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی شکایت کرے گا، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ لہذا ہم روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مولا کریم ہم سب کو جو کچھ کہا ہے، جو صحیح باتیں ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو غلط باتیں میں نے کہی ہیں اور مسجد کے آداب کے تقدس کا اگر غلطی سے گڑبڑ ہو گئی ہے اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو دوسرے قاری صاحب نہ وغیرہ انور صاحب تھے مور بس کے ہیں؟ اچھا